بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں ڈاکٹر قاری سرفراز علی نعیمی اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے حفاظت قرآن، اسماء القرآن، فضائل القرآن اور حفاظت قرآن کے عنوانات سے مخاطب ہوتا ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے حفاظت قرآن۔ معزز ویورز، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے سلسلہ کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ آغاز نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے اور اس کی تکمیل حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ عالم دنیا میں سب سے کمال رتبہ نبوت و رسالت کا ہے، اور تمام انبیاء اور رسول مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان کا بولنا وحی الہی ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی بھلائی کے لیے اپنے انبیاء پر صحائف اور کتب نازل کیں تاکہ اس کی روشنی میں قوم اپنی اصلاح کر سکے، جو تھیوری کی شکل میں دی گئی۔ معزز ناظرین، اس طرح بعض انبیاء پر صحائف اور بعض پر کتب سماویہ کا نزول ہوا، جیسے ارشاد ربانی ہے صحف ابراہیم۔ یہ کتب سماویہ میں ہمارے سامنے 4 مشہور کتب سامنے آتی ہیں، جن میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اپنے اپنے عہد میں اپنے پیغمبر پر اتری۔ معزز ویورز، جتنے صحائف اور آسمانی کتب سوائے بجز کتاب اللہ قرآن مجید کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اس کے نزول کے ساتھ ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اسی لیے ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق ہے کفر کی حالت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ معزز ویورز، اہل اسلام کا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید باطل اور جھوٹ سے محفوظ ہے۔ کیوں نہ ہو ارشاد ربانی ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ تو نہ اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا مؤلف رقم تراز ہے کہ جس حفاظت کے ساتھ قرآن ہم تک پہنچا اس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ کتابت قرآن اور پورا قرآن آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق تقریباً 23 سال سے نازل ہونا شروع ہوا۔ جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے بحفاظت اتار دیا کرتے، اور پورا جو ہے بعد ازیں قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ الرضوان کو یہ حصہ سنا دیتے، اور صحابہ کرام علیہ الرضوان اس کو احاطہ تحریر میں، ضبط تحریر میں لے آتے تھے۔ معزز ویورز، مسلمانوں نے اس کی تلاوت کو حلاوت ایمان اور حرز جاں بنایا، تلاوت کی فضیلت کو سمجھا، اور ہر سال رمضان شریف میں کروڑوں مسلمان قرآن مجید کی تلاوت حفاظ کرام کی زبان سے سنتے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تو قربان جائے اس کی عظمت و شان پر۔ غیر مسلم بھی اس کی بعض صورتیں اس کو زبانی یاد کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ سورۃ الکوثر، سورۃ اخلاص ہی کیوں نہ ہو، بعض کو سورۃ ملک بھی یاد ہے، اور اس سے علاج بھی کرتے ہیں۔ رب کائنات نے اس کو جو ہے اگر کوئی ضائع کرنا چاہے کتابی صورت میں تو وہ چھپا سکتا ہے، مگر دلوں سے کیسے اتارا جا سکتا ہے؟ دلوں سے اس کو محو نہیں کریں گے، دلوں سے محو نہیں ہو سکتا۔ باقی کتابوں کے پڑھنے کے لیے علوم اور لسانیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا انگریزی پڑھنی ہو تو اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے، فارسی پڑھنی ہو تو اس کی زبان اور اس کا بولنا چالنا ضروری ہوتا ہے، کسی زبان اور علوم کے حوالے سے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
مگر قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کو بغیر زبان کے بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ دل میں اترتا ہے، کیونکہ اگر کوئی اس کو لکنت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کہ اس کی لکنت کی مشقت کا، دوسرا اس کی تلاوت قرآن پاک کا۔ کیوں نہ ہو، اس کے لیے عمر کی قید نہیں، بچہ پڑھے، جوان پڑھے، بوڑھا پڑھے، سب کے لیے یہ یکساں ہے، کیونکہ رب کائنات نے اس کی شان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی جو ہے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور قرآن پاک ہی واحد کتاب ہے جو لفظ بلفظ ہر ایک کو زبانی یاد ہے، باقی کوئی کتاب یاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، تا قیامت یہ کتاب محفوظ رہے گی اور قرب قیامت اس کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے۔ اسی لیے میاں محمد بخش صاحب علیہ رحمہ آپ فرماندے نے پنجابی میں، وہ فرماندے نے کہ جس دیوے نو آپ تو بالیں کد کسے تھی بجھدا۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا ہے، تو پورا قرآن پاک اس کی حفاظت جو ہے، اس کی تلاوت کی فضیلت بھی ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا روز قیامت کے قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا وہ تیری آخری منزل اور تیرا مقام ہوگا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو اس کی تلاوت کو حلاوت ایمان اور حفظ جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب باتیں ہم اپنے علوم اسلامی انسٹیٹیوٹ کے ذریعے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ جن بچیوں نے BA BSc کیا ہوا ہے وہ اگر شہادت العالمیہ کا امتحان دینا چاہیں تو وہ ہمارے ادارے سے آن لائن بھی رابطہ کر سکتی ہیں۔ نیچے نمبر چل رہا ہے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔